पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है, बताओ ना। 50। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है, बताओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम सिर्फ दो ही इंतहाई अहम तरीन इशूज़ पर बात करेंगे। एक ये कि जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हुई है, उसके बाद अब कौन सा नया तूफ़ान खड़ा होने वाला है और किस पर कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूटने जा रहे हैं। अब ये ना समझें कि मैं सिर्फ इमरान खान की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत हैं जिन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ईवान सदर में क्या कर रही थी और उनके अनवारुल हक काकड़ से किस तरह के मरासिम हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि जो आज ईवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, उसमें से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो कहाँ लापता थी। और फिर जो इंतहाई अहम तरीन इशू है वो ये है कि इमरान खान क्या वाकई में पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मेंटली तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं तकरीब हलफ बर्दारी की। तो नाज़रीन, तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लोगों को ज़बरदस्ती घुलने मिलने की कोशिश करते हुए देखा गया, जहां कुछ सहाफ़ियों की तरफ से ज़बरदस्ती उनसे जो है वो मुलाकात रखने या फिर उनसे गेट टुगेदर के लिए फोर्स करने की कोशिश की गई। वहाँ जो है वो कुछ और चीज़ें भी हुई। वो ये है कि सदर ममुलकत यानी जो डेंटिस्ट जो है, जो दांतों से कीड़े निकालता है, पता नहीं कोई कीड़ा निकालते निकालते कहाँ चला गया था, उनका बिहेवियर इंतहाई शर्मनाक है। आप किसी की इज्जत ना तो छीन सकते हैं, ना उसको उसके हिस्से की इज्जत आप दे सकते हैं ना ले सकते हैं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लेकिन आज आपने अपने मनसब की तौहीन की है। नाज़रीन, ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तकरीब हलफ बर्दारी के बाद सदर ममलकत का कंडक्ट कैसा है। एक नौ मुंतखब सदर के साथ, अपना वजीर आजम के साथ, निगरान वजीर आजम के साथ, और फिर जो वजीर आजम रुखसत हो रहा है उसका जो है वो एक नौ मुंतखब निगरान वजीर आजम के साथ बिहेवियर या कंडक्ट किस तरह का है, जो आपको औकात का पता देता है, बताता है कि किसका ज़र्फ कितना है। ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी एक और अहम तरीन वीडियो है, वो ये है कि ईवान सदर में अपना वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की आमद और नौ मुंतखब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात, उनके बच्चे से मुलाकात, और फिर अपना जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर, और उसके बाद उनकी रवानगी के वक्त मौजूदा निगरान वजीर आजम का उनको रवाना करने से पहले उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना जाहिर करता है कि कौन कितने ज़र्फ का मालिक है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि ईवान सदर में हिब्बा चौधरी भी मौजूद थी और हिब्बा चौधरी सिक्योरिटी का हिसार तोड़कर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और कुछ उसमें कामयाब भी हुई, और कामयाब होकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी पहुंची और फिर उनसे कुछ कहा। अब वो क्या कहा ये तो खैर अभी तक राज है, लेकिन ये है कि कुछ कहा ज़रूर था। तो हिब्बा चौधरी का असल में ये है कि आपको पता है कि ये जो आलू मियाँ कहाँ गए थे, तो आलू मियाँ जो होते हैं ना वो गोश्त में भी पक जाते हैं, चिकन में भी पक जाते हैं, और मतलब आप जो सब्जी पकाना चाहें
اس میں آپ آلو میاں کو ڈال سکتے ہیں. تو آلو میاں کی جگہ ہر جگہ ہوتی ہے. یعنی فواد چودھری کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس نے اپنی جگہ بنانے کے لیے ہمیشہ اپنی مسز کا استعمال کیا ہے. اور ویسے بھی جب فواد چودھری منسٹر تھے تو منسٹر انکلیو میں ان کے اپنا انوار اللہ کاکڑ صاحب اور فواد چودھری صاحب کے گھر برابر اپنا پڑوس میں تھے اور دونوں پڑوسی تھے. اس حوالے سے بھی شاید ہبا چودھری کو بلایا گیا ہو. ناظرین, اس کے علاوہ جو اہم ترین میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی طرف سے جو اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا گیا اور پھر جو عبد المالک بلوچستان سے عبد المالک صاحب کے نام پر اتفاق رائے ہوا اور اس کے بعد پھر دونوں نام ڈراپ ہوئے اور اس کے بعد پھر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آنا اور پھر یہ تاثر دینا کہ یہ ہمارا تو نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہمارا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہمارا نہیں ہے, اپنا پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہمارا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بھول گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایوان صدر کے آج کی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت میں سے بھی کوئی نہیں تھا اور پی ایم ایل این کی مرکزی قیادت میں سے بھی کوئی نہیں تھا. اور جس کا سبب کیا تھا وہ میں جو بات کر رہا تھا اس میں شامل ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ چیز تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ موجودہ نگران وزیر اعظم ہمارا نہیں ہے. یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اسحاق ڈار دیا تھا, وہ کہیں گے ہم نے تو عبد المالک کا نام دیا تھا. تو اصل میں پھر انوار الحق کاکڑ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اب اپنا اس کو انوار الحق کاکڑ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ظاہر کر کے اور پھر اس سے بہت بڑے بڑے اور انتہائی ایسے فیصلے کروائے جائیں گے کہ جس کے بعد یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ ہر بوجھ سے اور ہر قسم کے الزام سے بری ہو جائیں گی کہ ہمارا تو نہیں ہے. آخر میں یہی کہا جائے گا کہ ہمارا تو نہیں ہے. آج دیکھیں نا, مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج جو ہے وہ اپنا ایک نجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے سابقہ وزیر دفاع وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ انوار اللہ کاکڑ کا نام اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ جوڑنا کوئی فطری بات ہے, کوئی غیر فطری بات تو نہیں ہے, وہاں سے آیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک زیرو رسک ہمیں فیل نہیں ہوگا تب تک نہ تو ہم نواز شریف کو آنے دیں گے نہ ہی ہم ان کے آنے کا سوچ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ہاں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان عبد المالک کے نام پر, ڈاکٹر عبد المالک کے نام پر اتفاق ہو چکا تھا اور ہم متفق تھے کہ اچانک سے انوار اللہ کاکڑ کا نام سامنے آ گیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ سر باپ کا بندہ تھا, کوئی مذاق تو نہیں تھا نا, ماننا تو تھا. ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان کے ملک سے بھاگنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اس نے پر کھولنا شروع کر دی ہیں, اور ایسی صورتحال میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سے جو حال ہی میں بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں عمران خان نے باقاعدہ بشرا بی بی سے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, ان سے بات کریں کہ میں باہر جانے پر تیار ہوں اور مجھے جو ہے وہ یہاں سے جیل میں نہیں رہنا, مجھ سے جیل برداشت نہیں ہو رہا اور مجھے یہاں سے باہر جانا ہے. اور اس حوالے سے عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور جو ہے وہ ان کے جو اپنا برادر ان لا ہیں زیک گولڈ سمتھ, یہ بنیادی طور پر یہودی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ایک لابنگ کر رکھی ہے اور ان کا پورا زور ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو وہاں سے نکالا جائے. یہ ایک باقاعدہ اس کے حوالے سے مہم چل رہی ہے. لیکن اس سارے مرحلے میں رکاوٹ کہاں پر ہے ناظرین؟ رکاوٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان جو ہے وہ جائیں اپنا جمائمہ خان کے پاس اور اپنے بچوں کے پاس. جب وہ عمران خان وزیر اعظم تھا یا وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا, اس وقت بھی جس نے بچوں کو نہیں آنے دیا تھا اور 3.5 سال تک بچوں کو باپ سے نہیں ملنے دیا تھا, تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیا وہ عورت چاہے گی کہ جو ہے وہ عمران خان برطانیہ جائے, لندن جائے اور جا کر کے جمائمہ کے پاس رہے؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, ایک صورت میں ممکن ہے, وہ یہ ہے
کہ بنی گالا والا گھر، زمان پارک والا گھر، جو بھی پراپرٹی جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ بشرا کو لکھ کر دے دیں، اور بشرا بصورت دیگر بشرا عمران خان کو روکنے کے لیے وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے خام چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار تردید کی جا رہی ہو، خواہ وہ کہہ رہے ہوں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، خان ڈٹا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ خان کی حالت پتلی ہو چکی ہے۔ اب خان بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور خان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت پڑتی ہے نا، تو نہ وہ دیوار دیکھتا ہے، نہ وہ دروازہ دیکھتا ہے، نہ وہ چپل دیکھتا ہے، بس دیوار پھلانگو، نکلو اور بھاگو۔ اور اس کے بھاگنے کی یہ 2-3 تصویریں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ عمران خان وہ شخص ہیں جو اپنا جوتا بغل میں دبا کر بھاگنے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔